بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاعت کی کہانی مائی حلیمہ کی زبانی۔ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا تو بنی سعد سے تعلق رکھنے والے 10 عورتیں رضاعت کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ میں بھی اپنے خاوند کے ہمراہ ان کے ہم رکاب تھی۔ سواری کے لیے ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک سفید رنگ کی گدی۔ قحط سالی کی وجہ سے اونٹنی کے تھن خشک ہو چکے تھے اور ان میں ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ گدی بھی اتنی لاغر و کمزور ہو چکی تھی کہ بمشکل چل رہی تھی، بار بار پیچھے رہ جاتی تھی اور قافلے والوں کو رک رک کر ہمارا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ حلم اور سعادت۔ بہرحال یوں تو کر کے ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری ساتھی عورتوں کو تو بچے مل گئے، مگر عجیب اتفاق ہوا کہ مجھے کوشش کے باوجود کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اسی دوران عبد المطلب ادھر آ نکلے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے؟ بنی سعد کی ایک عورت ہوں، میں نے جواب دیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ عبد المطلب نے پوچھا۔ حلیمہ، میں نے بتایا۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب کے چہرے پر مسرت امنڈ آئی اور مسکراتے ہوئے بولے، خوب خوب، حلم اور سعادت دو ایسی صفات ہیں جن کے ساتھ عمر بھر کی بھلائی اور دائمی عزت وابستہ ہے۔ حلیمہ، میرے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بنی سعد کی دیگر عورتوں سے بھی بات چیت کی ہے، مگر والد زندہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی عورت اسے لینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ سب کہتی ہیں کہ ہم تو بچے کے ماں باپ سے انعام و اکرام ملنے کی توقع پر رضاعت کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ جس بچے کا باپ وفات پا چکا ہو، اس کی رضاعت سے ہمیں کسی خاص بھلائی کی امید نہیں۔ حلیمہ، کیا تو اسے لینے کے لیے تیار ہے؟ فَعَسَىٰ أَن تَسْتَعْدِي بِهِ، امید ہے کہ وہ تیرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ عبد المطلب نے پوری صورتحال بیان کی تو میں نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں۔ چنانچہ میں اپنے خاوند کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ مجھے اور تو کوئی بچہ نہیں مل سکا، البتہ عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس کو ہی لے لوں۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ باقی تمام عورتیں تو بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ خاوند نے بخوشی اجازت دے دی تو میں دوبارہ عبد المطلب کے پاس آئی۔ وہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے انہیں خاوند کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ کھل اٹھے اور مجھے ساتھ لے کر آمنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ آمنہ نے مجھے اہلاً و سہلاً کہا، پھر اس کمرے میں لے گئیں جس میں بچہ تھا، مولود دل نشین و عنبرین۔ وہ بچہ نہایت ہی سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور سبز رنگ کی ریشمی چادر
پر محو خواب تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں اور فضا میں دل آویز مہک رچی بسی تھی۔ اتنا حسین و جمیل اور پیارا بچہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ جاگ نہ اٹھے، میں نے دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی وقت اس نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی روشن آنکھوں سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں بے تابانہ اس پر جھک گئی اور اس کی پیشانی چوم لی، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ گھر والوں سے اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئی۔ مولود عادل خشک سالی کے دوران اچھی غذا میسر نہ آنے کی وجہ سے میرا دودھ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میرا اپنا بیٹا ساری رات بھوک سے بلکتا اور بلبلاتا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ مگر جب میں عبد المطلب کے پوتے کو دودھ پلانے بیٹھی تو حیرت انگیز طور پر بے تحاشا دودھ اتر آیا۔ ایک طرف سے پلانے کے بعد جب دوسری طرف سے پلانا چاہا تو اس نے منہ پرے کر لیا، گویا دوسری جانب اپنی رضائی بائی کے لیے چھوڑ دی۔ رضاعت کی پوری مدت میں اس کا یہی معمول دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول رہا۔ دودھ کافی تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا اور وہ اچھی طرح سیر ہو کر سو گیا۔ نسمۃ مبارکۃ، دونوں بچوں کو آرام سے لٹانے کے بعد اپنے پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی۔ میرا خاوند اٹھ کر اونٹنی کی طرف گیا کہ شاید مسلسل نچوڑنے سے کچھ رس ہی پڑے، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن پوری طرح بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خوب دودھ دویا اور جی بھر کر پیا۔ قحط کے بعد وہ پہلی رات تھی جو ہم نے پوری آسودگی سے بسر کی۔ پرآسائش رات گزارنے کے بعد صبح جب بیدار ہوئے تو میرا خاوند کہنے لگا، واللہ یا حلیمۃ لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ۔ حلیمہ، واللہ قسم ہے اللہ کی، واللہ کا معنی ہے قسم ہے اللہ کی، تو کوئی بڑی مبارک روح لے آئی ہے۔ میں نے جواب دیا، واللہ انی لارجو ذالک، بخدا مجھے بھی یہی امید ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت حلیمہ لے کر گھر گئیں، سواری کی کایاں پلٹ گئی۔ واپسی پر آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے جب میں اپنی سواری پر سوار ہوئی تو اس مولود مسعود کی برکت نے ایسا اثر دکھایا کہ وہی سواری جو آتی دفعہ چلنے سے قاصر تھی، اتنی تیز گام ہوئی کہ بار بار کارواں کو پیچھے چھوڑ جاتی۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے، حلیمہ ہم پر ترس کھا، اتنی تیز نہ چل کہ ہم تیرا ساتھ نہ دے سکیں۔ میری ساتھی عورتیں حیرت سے پوچھتی، حلیمہ کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جو آتے وقت اس قدر لاغر تھی کہ تیرا بوجھ بھی نہیں سہار سکتی تھی اور تجھے بار بار اتر کر پیدل چلنا پڑتا تھا؟ جب میں جواب دیتی کہ سواری تو وہی ہے تو وہ تعجب سے پکار اٹھتی، واللہ ان لہا لشانا، واللہ قسم ہے خدا کی، اب تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔
مولود مشک بار، یوں ہی سفر بخیریت تمام ہوا، اور جب ہم اپنے گھروں میں پہنچے تو فضائیں مہک اٹھیں کہ لم یب کا منزل من منازل بنی سعد الا شممنا منہ ریح المسک۔ بنی سعد کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے کستوری کی خوشبو نہ پھوٹتی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے حضرت حلیمہ کے گھر برکتوں کا نزول، یہ ویڈیو آپ بعد میں دیکھیں گے۔